بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله ومولانا العلی العظیم. بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، قرآن مقدس کی آیت پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں، اور اس میں کسی قسم کا ہیلا بہانہ وہ تلاش نہیں کر سکیں گے. ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جنت کا ملنا قرآن مقدس کی روح سے یقینی ہے. نیک اعمال اور ایمان جو دو شرطیں لگائی ہیں، پہلی شرط ہے ایمان. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر ایمان والا، شرک کرنے والا، خداوند قدوس کے ساتھ ساجی بنانے والا نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں اختیار کرتا ہے، تو اس کے نیک اعمال کا عوض اور بدلہ جنت میں ہی ملے گی. تو دو شرطیں جو بتائی ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ ایک صاحب ایمان ہونا، دوسرے صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال بتائے. ایمان والا تو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، خداوند قدوس کو اپنا پالنہار پروردگار مکمل طریقے سے تسلیم کرتا ہے، لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، نیکیوں کو اختیار نہیں کرتا، تو ایمان کی وجہ سے اس کو جنت تو ملے گی، لیکن اعمال کے نہ کرنے کی سزا کے بھگتنے کے بعد اس کو جنت ملے گی. جس طریقے سے ایک برتن ہے، برتن کے اوپر جب کسی قسم کی گندگی آ جاتی ہے، برتن کے اوپر کسی قسم کا زنگ آ جاتا ہے، تو زنگ آ جانے کے بعد اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے. لوہار اپنی بھٹی کے اندر خوب اچھی طریقے سے اس کے میل کچیل کو اور زنگ کو صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد اس کی قلعی کرتا ہے اور وہ برتن چمکدار ہو جایا کرتا ہے. یہی حال ہے ایمان والے کا کہ ایمان والا جنت میں جائے گا اور ضرور جنت میں جائے گا. اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ کی جانب سے ضرور ملے گا کہ جنت ضرور ملے گی، لیکن سب سے پہلے معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کے اوپر جو زنگ آ چکا، اس نے نیک اعمال نہیں کیے، نیکی اختیار نہیں کی، اس کے زنگ کو دور کرنے کے بعد اس کو جنت ملے گی. تو قرآن مقدس کے اندر دو شرط بیان فرمائی کہ ایک صاحب ایمان ہونا، دوسرے نیک اعمال کا ہونا.
تو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اگر کر رہا ہے، نیکیوں کو اختیار کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، اور جنت بھی جنت الفردوس دیں گے۔ جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ نے اپنے مقربین بندوں کے لیے اس جنت کے اعلیٰ درجے کو رکھا ہے۔ جس طریقے سے ٹرین میں اور ریل میں ہم سفر کرتے ہیں، مسافر کو سب کو پہنچنا ایک مقام پر ہے، لیکن کوئی جو ہے سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں ہے، کوئی فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ہے، اور کوئی بالکل تھرڈ کلاس کے ڈبے میں ہے۔ تو ٹرین جائے گی تو وہی جہاں سب کی منزل مقصود ہے اور سب کو جہاں پر جانا ہے، لیکن کوئی تو جا رہا ہے عیش و آرام کے ساتھ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کر، اور کوئی جا رہا ہے سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کر، اور کوئی جا رہا ہے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کر، جس میں خوب لوگ کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں، لیکن منزل مقصود تو سب کی ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے نیک اعمال کرنے والوں کا معاملہ ہے۔ جائیں گے سب جنت میں، ایمان والے کو ضرور جنت ملے گی، لیکن ایمان والا کوئی تو جائے گا شروع ہی سے اپنے نیک اعمال کے عوض میں، نیک اعمال کی وجہ سے بہترین انداز کے ساتھ، اور کوئی جائے گا اس سے نیچے درجے کے ساتھ، اور کوئی جائے گا سب سے نچلے درجے کے ساتھ۔ اسے آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ نیک اعمال کے کرنے پر یہ انسان کا جو نفس ہے وہ آمادہ کرتا ہے، جہاں برائیوں پر یہ نفس انسان کا آمادہ کرتا ہے برائی کے کرنے پر، اعمال کے نہ کرنے پر، اسی طریقے سے اچھائیوں کے کرنے پر اور اچھائیوں کے اختیار کرنے پر یہ نفس آمادہ کرتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نفس ہے وہ مکمل طریقے سے پاک، صاف اور شفاف ہوا کرتا ہے۔ ان کی زندگی مکمل طریقے سے اس انداز کی ہوا کرتی ہے کہ وہ ان کا ہر عمل نیکیوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی روح سے نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن مقدس کے اندر کہا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، برائیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں کو اوپر آمادہ کرتا ہے۔ انسان برائیاں کرتا ہے تو اس کا نفس محسوس نہیں کرتا کہ میں تو برائی اختیار کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، یعنی جو برائیوں کا حکم کرے، برائیوں کی طرف راغب کرے اور مائل کرے، برائیوں کی ترغیب دے، برائیوں کی طرف انسان کا نفس جائے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر کہا ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ میں اپنے نفس سے بری ہوں، برات کو اختیار کرتا ہوں، میں اس سے علیحدہ اور جدا ہوتا ہوں، کیونکہ نفس تو برائیوں کا حکم کرتا ہے، تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بارگاہ خداوندی میں کسی قسم کی کوئی عصیانی ہو جائے، نافرمانی میں آدمی مبتلا ہو جائے، فرما برداری میں کوتاہی ہو جائے، تو یوں فرمایا کہ وہ ہے نفس آدمی کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیا کر دیا۔ نفس جو ہے انسان کو اس بات پر اس کو شرمندگی دلاتا ہے
کہ تو نے یہ جو کام کیا، تو نے یہ کام غلط کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر کہا گیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ آقا نے قسم کھائی ہے۔ آقا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی جو ملامت کرنے والا نفس ہے، وہ جو نفس امارہ تھا وہ تو سرے سے ہی برا ہے، اور نفس لوامہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس گناہ کے ہونے پر انسان رک جاتا ہے اور ملامت کرتا ہے، اور ایسی وہ ملامت کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک مثال آپ کو میں بتاؤں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ان کی نماز تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کی طاقت اور نفس سے زیادہ کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ 5 نمازیں ہمارے اوپر جو فرض کی ہیں، یا جو بھی نیک اعمال اللہ نے فرض کیے ہیں، کوئی یہ کہنے لگے میاں بڑا بوجھ ہو رہا ہے، ارے یہ تو 50 نمازیں تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے دربار میں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور بار بار آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، 5 نمازیں رہ گئی، جبکہ فرض جو کی گئی تھی وہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ اب 5 نمازوں کے بعد بھی نبیوں نے کہا، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ امت یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی۔ تو اس وقت میں کیا کہا تھا حضور پاک علیہ السلام نے کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ کوئی 5 نمازیں ادا کرے گا تو اس 5 نمازوں کا ثواب اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کے قاعدے کے تحت اگر کوئی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، گویا کہ اسے 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ یہاں تو اگر ہماری کوئی فرض نماز چھوٹ جائے تو ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا اور کوئی رنج نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کہا بیٹے کے انتقال پر تو لوگ میری خیر خبر لینے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے، دلاسا اور تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور میری نماز چھوٹی تھی تو کوئی مجھے معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اب تہجد کی نماز چھوٹی تھی، بہت زیادہ روئے کہ اللہ آج مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ مجھ سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ روئے، رونے کے بعد جب دوسری رات آئی، اب اتفاق شیطان آیا اور آنے کے بعد ان کی پاؤں کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد کہ معاویہ اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ فوراً نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہنے لگے ارے تو کون؟ تو رات کو مجھے جگانے والا اور مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے تہجد کی نماز پر آمادہ کرنے والا مجھے جگا رہا ہے، تو ہے کون؟ کہنے لگے میں شیطان ہوں۔ کہ یار تیرا تہجد کی نماز سے کیا واسطہ کہ تو تہجد کی نماز کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے سوچا کہ تمہیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھانا ہی ذرا مناسب ہے، کیونکہ جب تم نے کل تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی تم اتنا روئے تھے، تم نے توبہ تلت کی تھی بارگاہ خداوندی میں کہ تمہارے درجے اتنے بلند کر دیے گئے کہ تہجد پڑھنے پر تو تمہیں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا تمہیں تہجد کے نہ پڑھنے پر ثواب ملا ہے۔ لیکن کوئی ایسا روئے تو صحیح، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی آدمی کا نفس، آدمی کی جان، آدمی کے اندر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، تہجد کی نماز ادا کروں، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، نفس امارہ کی قسم نہیں کھائی، نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اور تیسری نفس ہے نفس مطمئنہ،
یہ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کا نفس ہر آن نیکیوں کی جانب اچھائیوں کی جانب مائل رہتا ہے اور مائل کرتا ہے. یعنی مکمل طریقے سے انسان کا نفس جو ہے وہ نیکیوں ہی کو اختیار کرتا ہے اور برائیوں کو وہ اختیار نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. قرآن مقدس کے اندر کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے انسان کا جو نفس ہوتا ہے یہ خود بخود کہتا ہے ارے نماز کا وقت ہو گیا مجھے نماز پڑھنی ہے, فلاں میری آج تسبیح چھوٹ گئی مجھے فلاں تسبیح کو پڑھنا ہے, فلاں میرا ورد رہ گیا, فلاں میرا وظیفہ رہ گیا اور فلاں کام آج میں نے نہیں کیا ہے, آج کون سی چیز مجھ سے کھو گئی ہے, کون سا عمل مجھ سے رہ گیا ہے جس کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یعنی انسان کے یہ نفس مطمئنہ جو ہوا کرتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بیش بہا قیمتی چیز ہے. اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام خداوندی ہے. کیا کہ انسان کا نفس نیکیوں کی جانب مائل رہتا ہے, اچھائیوں کی جانب مائل رہتا ہے کہ وہ اچھائیاں ہی اختیار کرتا ہے, وہ برائیوں کو اختیار نہیں کرتا. اس لیے اللہ کی جانب سے وہاں پر کہا جائے گا کہ تو جنت میں چلا جا, میرے بندوں میں تو داخل ہو جا, میرے مخصوصین بندوں میں تو شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور میرے بندوں میں تو شامل ہو جا, داخل ہو جا اور میری جنت میں تو داخل ہو جا. تو نفس کی یہ تین قسمیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ نفس مطمئنہ جو دیا جاتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بدرجہ اتم دیا جاتا ہے. نفس مطمئنہ جو دیا جاتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکمل درجے پر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل اپنی زندگی کا کوئی گوشہ اور ان کہیے تل بھر برابر بھی ان کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. آقا جہاں صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد کیا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ہر وقت ذکر کیا کرتے. وہ کتنا ذکر کرتے ہوں گے, کتنی اللہ کی یاد کرتے ہوں گے, جبکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث مقدس کے اندر صاحب کے طور پر ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ آقا مکمل طریقے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا کرتے تھے. ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے حضور موجود ہیں لیکن ان کے دل کا تار اللہ سے لگا ہوا ہے, ان کے دل کا تعلق پروردگار عالم سے جڑا ہوا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نفس کا علاج کرتے رہنا چاہیے. یہ جو انسان کا نفس ہے اس کا علاج کرتے رہنا چاہیے. جس طریقے سے ہم بخار کا علاج کرتے ہیں, آنکھوں کو دکھنے کا علاج کرتے ہیں, کانوں کے اندر اگر پیپ یا راگ آ جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں, کوئی بدن میں کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے نفس کا بھی علاج کرتے رہنا چاہیے. اسی علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بہت سی چیزیں ہیں. کیا ایک موازنہ ہے, یعنی انسان اپنے اعمال کو ہر وقت تولتا رہے. کیا کرتا رہے؟ تولتا رہے کہ کون سا میں نے نیک عمل کیا ہے اور کون سا نیک عمل نہیں کیا. یعنی وزن کرتا رہے, وزن کرتا رہے, تولتا رہے. اور ایک ہے محاسبہ. اب ہم حساب لگاتے ہیں پوری دکان کا کہ آج اتنا مال آیا اور اتنا مال گیا, اتنا ہم نے ادھار دیا, اتنا ہم نے نقد دیا, اور پورے مہینے اگر ہمیں تنخواہ ملی ہے تو ہم حساب لگائیں گے کہ پورے مہینے کا حساب ہمارا کھانے میں کتنا خرچ ہوا, کپڑے میں کتنا خرچ ہوا اور دوسری چیزوں میں کتنا خرچ ہوا. تو یہ محاسبہ, جہاں موازنہ ہے وہیں پر محاسبہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کا حساب لیتا رہے.
کیا لیتا رہے؟ اپنے نفس کا حساب لیتا رہے۔ رات کو جب چارپائی پر لیٹے تو لیٹنے سے پہلے یعنی آنکھیں بند کرنے سے سونے سے پہلے یہ مکمل طریقے سے سوچ رہے کہ آج میں نے کتنے اللہ کا ذکر کیا ہے، آج میں نے کتنی تصویریں چھوٹی ہیں، آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج میں نے کون کون سا نیک عمل کیا ہے، یہ کیا کرے؟ حساب لے لے۔ اسے فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے حاسبو قبل ان تحاسبو، ارے تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنا بھی تو حساب کر لیا کرو۔ ہمارا ملازم، ہمارا نوکر، ہم اس سے مکمل طریقے سے اس سے پورے زندگی کا جن کے پاس کاروبار بڑے ہیں وہ اس سے حساب لیا کرتے ہیں، تو کم از کم اپنے نفس کا بھی تو ہم حساب لے لیا کریں۔ اے نفس، تو نے آج کتنا نیک کام کیے ہیں اور آج تو نے کتنے غلط کام کیے ہیں، جو حساب دے دے آج ذرا۔ کس نے لیا آج تک حساب اپنے نفس سے، اپنی جان سے؟ کہ صبح میں 5 بجے اٹھا تھا، 5 سے 5:30 بجے تک میں نے کیا کیا، 5:30 سے 6 بجے تک کیا کیا، 6 سے 7 بجے تک کیا گیا، اور 7 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک میں نے کیا کیا، یعنی حساب لے رہا ہے، اپنے نفس کا حساب لے رہا ہے۔ تو اسے فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا حساب لے لیا کرو۔ اور ایک ہوتا ہے کیا؟ مشارطہ۔ مشارطہ کسے کہتے ہیں؟ شرط لگا لے کہ دیکھ آج نماز چھوٹی تو 20 رکعت پڑھوں گا، آج مجھ سے اگر نماز چھوٹ گئی کسی وقت کی یا سنتیں چھوٹ گئی یا نفس سے کہ کوئی یہ نیک عمل چھوٹ گیا تو شرط لگا لی کہ دیکھ آج تو نے کام کرا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم موسیقیوں پر شرط لگایا کرتے ہیں، ذرا اپنے نفس سے اپنی جان سے بھی تو شرط لگائیں کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں یا بد اعمال کیے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے نہ شراب پینا، زنا کرنا یا چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور دوسری چیزیں اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ گناہ سمجھ لیا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو کر لیتا ہے لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ انسان کا دل، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہوں میں مبتلا ہوا کرتی ہیں، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے زبان سے کیا گناہ کیا، کانوں سے کیا گناہ کیا، آنکھوں سے کیا گناہ کیا اور پاؤں سے کیا گناہ کیا، کون سا گناہ کس سے شرط۔ اس لیے آدمی شرط لگا لے، کیا کر لے؟ جس کو کہتے ہیں عربی میں مشارطہ، یعنی شرط لگا لے کہ دیکھ آج جو ہے یہ کام ہم سے مجھ سے چھوٹا ہے، لہذا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، حضرت محی سننا حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل طریقہ رہا کہ اگر کوئی طالب علم سنتیں چھوڑ دیا کرتا تو کہا کرتے کہ 20 رکعت نماز پڑھ۔ وہ کہتا حضرت چھٹی تو بڑی 4 رکعت تھی اور آپ مجھ سے 20 پڑھوا رہے ہیں کہ 20 ہم اس لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ تجھے آئندہ اس بات کی توفیق ہو جائے کہ آئندہ تو نماز سنتیں اور نفلیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ مشارطہ۔ اور اخیر کا درجہ ہے مراقبہ۔ ایک اخیر کا درجہ ہے کیا؟ مراقبہ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ارے ہم دنیا میں اپنے یار اور دوست بناتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں اور کسی سے تعلقات کا نباہ اختیار کرتے ہیں۔ دوستی کرنا ہے تو اس سے دوستی کرو، محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کرو۔ ارے کس سے محبت کرو؟ مکان سے، بیوی سے، یہ ساری چیزیں تو ضرور ہوتی رہیں گی، لیکن محبت کرو تو اللہ سے محبت کرو۔ وہ محبت پائیدار ہے، وہ محبت مضبوط ہے، اللہ کی یہ محبت ہے۔ عشق الہی کی آگ انسان کے دل میں جب بھڑکتی ہے اور محبت الہی کا انگارہ جب انسان کے دل میں مکمل طریقے سے موجزن ہوتا ہے تو انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کی پیار میں اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مستغرق ہو جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں دیوانہ ہے، فلاں پاگل ہے،
ارے فلاں تو میاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جیسے خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معاملہ رہا. جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے تو اللہ کی ضرب لگانے پر چوٹ پڑا کرتی تھی. جب ضرب لگاتے تھے ہم نے تو پڑھ لیا لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ. اب تو جنازہ اٹھ رہا ہے تو جنازہ اٹھاتے سب کو لا الہ الا اللہ، بس لا زبان پر ہے، لیکن جب اللہ کی چوٹ لگتی ہے انسان کے قلب پر تو خدا کی قسم وہ ماسوائے زندگی کو ساری کی ساری بھول جاتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اسی کلمے کو اپنی زندگی میں اتار لے، اپنی زندگی میں اتار لے. ابھی ہمارے وہ ماضی قریب کے زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں یہاں مرزا پور کے، ایک قاری عبدالحق صاحب تھے. میں بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت اب کیا ہو گیا بھائی، ہر وقت اللہ اللہ کی ضرب، اللہ 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 کی ضرب لگاتے تھے اور ایسا معلوم ہوا کرتا کہ کھوئے ہوئے ہیں. کوئی گفتگو کرنے کے لیے آیا تو مسافہ کر لیا، خیریت معلوم کری اور پھر وہی اللہ اللہ کی ضربے، اللہ اللہ کی ضربے، اللہ کی ضربے. خدا کی قسم ہمارے اندر وہ محبت الہی، عشق الہی اگر پیدا ہو جائے تو بزرگوں اور دوستوں انسان کی زندگی کا اندر کا جو داعیہ ہے، جو بتا رہا ہوں میں، نفس جو نمازوں کے چھوڑنے پر، روزوں کے چھوڑنے پر، زکوٰۃ کے چھوڑنے پر، نیک اعمال کے چھوڑنے پر جو نفس کہتا ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہم نے اس کا مزہ نہیں چکھا. بھائی دال کا مزہ چکھ لیا، گوشت کا مزہ چکھ لیا، بریانی کا مزہ چکھ لیا، اور یہ سارے کے سارے بہترین قسم کے کھانے میں کیا ہے کھانے میں یہ بریانی بڑی عمدہ ہو رہی تھی بھائی، بڑی بریانی بڑی عمدہ تھی، اور وہ چاول بڑے عمدہ تھے فلاں کے گھر کے. اور ہم نے اڑد اور چاولوں کا مزہ تو چکھ لیا اور بریانی کا مزہ تو چکھ لیا، لیکن خدا کی محبت کا مزہ نہیں چکھا ہے دوستوں اور بزرگوں، جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں میں تو ہمیں مزہ آ رہا ہے لیکن اللہ کی محبت میں مزہ نہیں آ رہا. اللہ کی محبت وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ والوں سے ملاقات کرنے کے بعد، اللہ والوں سے لگنے کے بعد ملا کرتی ہے. اس لیے کہا قرآن مقدس کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. قرآن کریم نے کہا جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو اختیار کرے گا اللہ کی جانب سے اس کو جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے، جنت ملے گی، اور وہاں کی یہاں کی جوانی فنا ہو جاتی ہے. ابھی بچپن آیا چلا گیا، جوانی آئی چلی گئی، بڑھاپا آیا کوئی جائے گا ہی نہیں بلکہ تمہیں لے کر کے جائے گا. یہ جب بڑھاپا آیا ہے، داڑھی اب سفید ہو گئی ہے، تو اب یہ سمجھو کہ پھر بچپنا آ جائے. یہ بچپنا جب آ گیا، بچپن اور بچپن بہت بڑا فرق ہے. جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، اور بچپنا کہتے بچپن کھیل میں کھویا، بچپن کھیل میں کھویا، جوانی دین بھر سویا، اور بڑھاپا عمر بھر رویا. اس لیے اپنی عمر کی قدر کریں. بوڑھے اپنے بڑھاپے کے اعتبار سے، جوان اپنی جوانی کے اعتبار سے، بچے اپنے بچپن کے اعتبار سے. بزرگوں اور دوستوں وہ بچوں کا جو زمانہ ہوا، بچپن کا جو زمانہ ہوا کرتا ہے وہ عجیب قسم کا لاابالی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، لیکن بچہ جو نمازیں پڑھتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں ثواب، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، بالغ ہونے سے پہلے بلوغ سے پہلے اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ملا کرتا ہے. تو قرآن مقدس صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نیکیوں کو اختیار کر لو، نیکیوں کو اختیار کر لو، اعمال کو اختیار کر لو. بزرگوں دوستو ہم نیک نہ رہے ایک نہ رہے، نیک نہ رہے ایک نہ رہے، اچھے نہ رہے. بزرگوں اور دوستو ہمارے اوپر حالات جو آ رہے ہیں وہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. جو یہ سارے کے سارے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، وہ سارے کے سارے حالات، ساری کی ساری پریشانیاں صرف ہمارے نیک اعمال کے اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. بزرگوں دوستو جو آدمی نیک بن گیا ہے
جو آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بن گیا ہے، اس کی زندگی گل گلزار ہو گئی ہے. یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو ہاتھوں کے مین ہیں. پیسہ آپ کے پاس بھی ہے اور ایک چمار کے پاس بھی ہے، ایک بھنگی کے پاس بھی ہے. یہ پیسے کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ قدر کاہے کی ہے؟ اللہ کی محبت کی قدر ہے، اللہ سے عشق کی قدر ہے، اللہ سے دیوانگی کی قدر ہے. اللہ کی محبت میں ہم دیوانے ہو جائیں، اللہ کی محبت میں ہمیں جو ہے پاگل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.